ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس اپیل کے اندر اس کی پوری ٹی وی کی جو پریشانی ہے، جو مشکلات ہیں، اس کی ایک مجموعی صورتحال کے اوپر علامہ یزدانی صاحب آپ کو ایک ڈیٹیل بریف دے رہے تھے، اور بیچ میں اذان کا وقفہ آیا اور ہم نے بریک چاہی تھی، تو ہم ابھی دوبارہ اپنی بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں، چلیں گے علامہ صاحب کی طرف۔ صاحب آپ کو کچھ ممبرز کے بارے میں، جو کہ ہمارا جب اکاؤنٹ چینج ہوا تھا تو لوگ اس میں جو واپس نہیں آئے تھے، اور وہ سارے معاملات آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے اپنی بات کو شروع کیجیے۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دو چیزیں جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، علامہ غلام حسین عدیل صاحب قبلہ نے، ایک تو یہ کہ ہم اس سے پہلے بھی محبان مہدی کی ایک کمپین جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ فگر بھی پورا ہو گیا تھا، 313 کا اس وقت وہ پورا ہوا، لیکن ماشاءاللہ بدقسمتی سے وہ فگر بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ جو کمپین محبان مہدی کی شروع کی گئی ہے، وہ اسی لیے شروع کی گئی ہے کہ وہ پہلی کمپین کے جتنے افراد تھے وہ مطلب کوئی یہ نہیں ہم کہتے کہ بھائی ان کی نیت میں کوئی مسئلہ تھا، یا مطلب ہر بندے کے حالات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی مجبوریاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ہوں گی ایسی مجبوریاں، ہوں گی ایسی وجوہات جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ لوگ اس میں سے مطلب جاری بھی ہوں گے۔ یہ جو مطلب وہ محبان ہدایت کے عنوان سے جو کمپین تھی 5000 کی، اور وہ 3400 کچھ تھے، اور اس کا میں بتا رہا تھا کہ 750 تو ایک مرتبہ کم ہوئے، 500 کے قریب جب ٹی وی 500-600 کے قریب جب ٹی وی بند ہوا تو مختلف قسم کی سازشیں جو ہیں وہ کار فرما ہوئیں کہ نہیں بھائی وہ تو گئے، وہ تو بند ہو گیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے، تو لوگوں نے فریکوینسی چینج ہوئی تھی ہماری، نہیں کچھ دیر ٹی وی بند رہا تھا، جب ہم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی پہ گئے تو کچھ وقفہ آیا تھا، ظاہراً یہ فروری کی بات ہے، تو اس وقت چونکہ کچھ دیر مسلسل ٹی وی بند رہا تو کچھ لوگ موو ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے جو اسٹینڈنگ آرڈر تھے وہ روک لیے، جو ماہانہ چندہ تھا وہ ختم کر دیا، تو اس موقع پہ بھی تقریباً 500 سے 600 کے قریب ہمارے جو مستقل ممبر تھے وہ ختم ہوئے۔ اب جب ایک مرتبہ ممبر ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ آتے آتے وقت لگتا ہے، پھر وہ مطلب جب ایک مرتبہ 14 پاؤنڈ کا ایکسٹینڈنگ آرڈر دے دیتے ہیں یا مطلب ہو جاتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب بند کرتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میں عرض کروں کہ صحیح فگر محبان ہدایت کا بھی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ میں اس میں توہین کا پہلو جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ اب صرف اتنے سے رہ گئے ہیں لیکن بہت مطلب ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اس طرح کی تعداد نہیں ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے، جو کہا جا سکے کہ جناب اتنے ہیں۔ یہی وہ مجبوریاں تھیں، ایک تو وہ مطلب ماہانہ آمدن جو ہے وہ کم ہو گئی، دوسری بات یہ کہ یعنی ممبروں کے اعتبار سے، یعنی ممبر جو ہیں وہ کم ہوئے تو یہ ماہانہ جو ہے وہ ہماری مدد جو ہے وہ کم ہوئی، اور پھر وہی میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ 10,000 کے قریب پچھلے ماہ سے بند ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ایک برڈن جو ہے وہ ہدایت ٹی وی پہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ سے جناب ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب پھر قوم سے رابطہ کیا جائے، قوم ہی سے جو ہے وہ درخواست کی جائے کہ یہ جناب آپ کا ٹی وی ہے اور آپ مہربانی فرمائیے تشریف لائیے، اور 313 بندے ایسے کہ جو 110 پاؤنڈ ہمیں دیں وہ جو ہے وہ آ جائیں۔ اچھا یہ بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو 110 پاؤنڈ اب لیے جا رہے ہیں، اب کوشش ہے مینجمنٹ کی، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اب جو لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے ان کو گویا ایک جو ہے وہ حیثیت دی جائے گی ہدایت ٹی وی میں،
اور وہ حیثیت یہ دی جائے گی کہ وہ ہدایت ٹی وی میں مشورہ، ویسے تو کوئی بھی مشورہ دے سکتا ہے، لیکن وہ عملی طور پہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ ہدایت ٹی وی کی بہتری کے مشورے بھی دے سکیں گے، اور ان کو ایک مطلب ایک حیثیت جو ہے وہ خصوصی طور پہ دی جائے گی مشورے کی، اور مطلب اس حوالے سے کہ تاکہ وہ ہدایت ٹی وی کی گویا مطلب ان کی ایک قسم کی ملکیت جو ہے وہ ہدایت ٹی وی ہوگا، اس کا رننگ، اس کا چلانا، اس کے بہتری کے لیے ان کے مشورے جو ہیں ان کی ایک حیثیت ہوگی کہ جناب ہمارے ان ممبران نے یہ کہا ہے، لہٰذا اس میں تبدیلی لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لائیو نمبرز اسکرین پہ ناظرین آ رہے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، اور ہم منتظر ہیں آپ کی کال کے، کیونکہ ہماری ہاٹ لائن کا اور لائیو نمبرز دونوں ہم نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں۔ اور مطلب ایک زمانہ تھا اپنا عزیز صاحب کے جسموں کو قید کیا جاتا تھا، مگر روحیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی تھیں، مطلب کسی کے نظریات وہ قید نہیں کیے جا سکتے تھے، جسم قید کیا جاتا تھا مگر روحیں آزاد ہوتی تھیں، مگر شیطانی میڈیا کی وجہ سے جسم آزاد چھوڑ دیے گئے، روحیں قید کر لیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں ان الہی آواز، وہ چینلز جن کی آواز الہی آواز ہے، وہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ عرض فرمائیں۔ جی، میں یہ گزارش کروں کہ میڈیا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کتنا ضروری ہے، یہ شاید اس دور میں کہنے کی بات نہیں رہی۔ اب جنگ جو ہے وہ میڈیا ہی کی جنگ ہے، اعصابی طور پہ لوگوں کو مطلب جو ہے وہ اپنا قائل کرنا، اپنے ساتھ رکھنا، اور مخالفین کا جواب دینا، اس کے لیے بھی اب جو ہے وہ میڈیا ہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک دور تھا پاکستان میں، ہندوستان میں، کہ مناظرے ہوتے تھے، اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے علماء ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتے تھے، پینل بنتے تھے، جج جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، کوئی جناب مناظر ہے، کوئی جناب اس کا معاون ہے، کتابیں ہوتی تھیں، دکھائی جاتی تھیں، ایک ماحول تھا۔ اس ماحول کا وقت ایک دور تک رہا، پھر اس کے آگے بڑھ کے مذہب کی اشاعت کا طریقہ جو پاکستان، ہندوستان میں، ہمارے ان ملکوں میں رہا، وہ یہ تھا کہ مجالس ہوتی تھی۔ مجالس ذریعہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ ہم عزاداری سید الشہداء کرتے تھے، وہاں اپنے مذہب کی اشاعت کرتے تھے، اپنے مذہب کا دفاع کرتے تھے، اپنے مذہب کی ترویج کرتے تھے، انہی مجالس کے ذریعے سے۔ اب بھی الحمدللہ مجالس جو ہیں وہ ذریعہ ہیں، مجالس کے توسط سے اپنے مذہب کی اشاعت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہماری شارگ حیات ہے، اور اس کے بغیر کال اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اپنے پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، لائیو نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ جی قبلہ فرمائیے۔ اب بھی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ہماری شارگ حیات ہے، لہٰذا اس اعتبار سے عزاداری جو ہے اس کو تو زیادہ سے زیادہ پنپنا چاہیے۔ عزاداری بلکہ کہا شہید مطہری نے کہ یہ عزاداری وہ ہے کہ جس نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ ہم عزاداری کو قائم نہیں کیے ہوئے، ہم عزاداری کو باقی نہیں رکھے، بلکہ عزاداری نے ہمیں باقی رکھا ہے، اور عزاداری کی وجہ سے ہمارا تشخص ہے، عزاداری کی وجہ سے ہمارا تعارف ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے طور پہ مسلم، لیکن وہی عزاداری جو ایک دور میں صرف امام بارگاہ اور مسجد تک محدود تھی، اب وہ عزاداری ذرا دوسرے اینگل سے، دوسرے انداز سے، دوسرے طرز سے وہ میڈیا پہ آ گئی ہے۔ اب میڈیا پہ مجالس ہوتی ہیں، میڈیا پہ جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ ذکر محمد و آل محمد جو ہے وہ میڈیا پہ ہوتا ہے، بلکہ میڈیا پہ ترویج مذہب ہوتی ہے، اشاعت مذہب ہوتی ہے،
اپنے مذہب کا دفاع ہوتا ہے، اپنے مذہب، ہاں البتہ یہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس بات کی طرف علماء جو ہیں یہاں پہ بھی آ کے ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا کہ بہت کھلا کے باتیں ہوئیں، اور مطلب ایک وقتی جو ہے وہ بندوں کو موقع ملا تو ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع بھی کیے گئے، ایک دوسرے کے مذہب کے حوالے سے الفاظ میں غیر محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. لیکن اب الحمدللہ جو ہے وہ ٹھہراؤ آیا ہے، اور اس ٹھہراؤ کے دور میں اب اپنے مذہب کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے، اپنے مذہب کو دلائل کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ ایک بہترین دور ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ بھی سموتھلی جو اب ٹھہراؤ آیا ہے اور یہ سموتھلی سلسلہ چل رہا ہے، یہ انہی ٹی ویوں کی وجہ سے ہے، اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے ہے کہ جب دشمن نے للکارا تو پھر انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا گیا. جب انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا گیا تو وہ بھی سنبھل گئے، وہ بھی سمجھ گئے کہ اب ہمیں جناب بالکل اس طرح سے ہم بے لگام نہیں ہیں کہ ہمارے منہ میں جو آئے ہم کہتے جائیں. نہیں، ہمیں روکنے والے موجود ہیں، ہمیں جواب دینے والے موجود ہیں. طاقت کا جواب ہمیشہ طاقت ہی سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ایک طرف سے بالکل خاموشی اور دوسری طرف سے جناب چڑھ دوڑے کوئی بندہ، تو پھر مطلب وہ بیلنس جو ہے وہ نہیں رہتا. بیلنس رکھنے کے لیے اپنے مذہب کو، مطلب یہ زمانہ امن جو ہے، یہ زمانہ امن بھی امن اسی طرح سے میسر نہیں آیا. یہ امن بھی ایک جنگ کے بعد میسر آیا ہے، ایک مطلب حالات کے بعد جو ہے وہ آیا ہے. البتہ اب زمانہ وہ ہے کہ اب اپنے مذہب کو جو ہے وہ دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے. الفاظ جو ہیں ان کو انتہائی محتاط کال جی لے لوں اور سے شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. آئی تھنک کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے فون ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے مولانا، آپ قبلہ آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلب ٹی وی ہے کہ جو مذہب کی اب ترویج بھی کر رہا ہے، مذہب اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی. حقیقی مذہب کی تعریف کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مذہب کا ایک، خاص طور پہ مذہب تشیع کے حوالے سے یہ بات ہے، مذہب تشیع کے حوالے سے مخالفین نے طرح طرح کی تہمتیں لگائی ہوئی تھیں مذہب کے حوالے سے. طرح طرح کے وہ جناب 10 محرم کو شام کو یہ بچہ ذبح کر کے خون جو ہے وہ چاولوں پہ ڈال کے وہ تبرک میں دیتے ہیں. پروپیگنڈا ایک مطلب عجیب جو باتیں مطلب ممبر کے قابل بھی نہیں، یہاں پہ ہم ہدایت ٹی وی پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی، جن کے بارے میں اس قسم کی تہمتیں جو ہیں وہ لگائی گئیں. اور پھر مذہب کے متعلق لوگوں میں کچھ چیزیں ایسی پنپ گئیں، کچھ چیزیں ایسی رائج ہو گئیں کہ جن کا مذہب کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا. سادہ لوگوں نے بعض چیزیں کہ جو مذہب نہیں تھیں ان کو مذہب سمجھ لیا تھا اپنوں نے بھی. اس کی وجہ سے یعنی شیعت نہیں تھی، اس کو شیعت سمجھ لیا گیا. کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا مذہب کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں تھا، اس کو مذہب سمجھ لیا گیا. اور پھر جب وہ مخالفین دیکھتے تھے تو مثلا بعض جملے جو ہیں وہ کہہ دیے جاتے تھے کہ جناب امام حسین کی شریعت میں یہ اتنا ہے اور فرض کریں کہ جی اللہ کی شریعت میں اتنا ہے. تو اس قسم کے بعض ایسے غیر ذمہ دار لوگ کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور مذہب اہل بیت پہ جو ہے وہ ایک قسم کی تہمت گویا لگائی جاتی تھی کہ ان کے ہاں امام حسین کی شریعت اور ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت جو ہے وہ مطلب عجیب باتیں تھیں. ہدایت ٹی وی نے آ کے حقیقی مذہب کی شکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. جو اپنے اندر چیزیں تھیں جو غلط رائج تھیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی. کالر کو اور شامل کرتے ہیں پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے سے لائن ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. اسپیکر کھولا. جی قبلہ.
تو مطلب جو اچھی تجاویز ہیں اس کو تو مطلب خوش آمدید کہنا چاہیے، اور میں تو مطلب اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے حسن صاحب کی کوئی بات بھی جو ہے وہ بری نہیں لگی، مطلب اس کو ہم بورڈ آف ڈائریکٹر میں رکھیں گے، اور جو بہتری کے امکانات ہمارے پاس موجود ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں اس کو یقینی طور پہ ہم کریں گے۔ رہی یہ بات کہ لوگ کال نہیں کر رہے، تو وہ اس کی ایک وجہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان اور ہندوستان، خاص طور پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ نیوز ٹی وی جو ہے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں اور وہاں پہ وہ مذہبی ٹی وی جو ہیں وہ اس وقت، میں نے ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب جو چیئرمین ہیں ان سے بھی کہا تھا کہ آج اپیل نہ کی جائے، اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ اب ایک اعصابی تناؤ کی کیفیت میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہر وقت پتہ نہیں اس لمحے پاکستان میں کیا ہو جائے، اس لمحے پاکستان میں کیا ہو جائے، تو وہ نیوز چینل جو ہیں ان سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ دیکھتے ہی پروگرام کو بہت کم ہیں، لہٰذا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کالیں جو ہیں وہ کم آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہ پاکستان کے حالات اور لوگوں کا اس طرف جو ہے وہ رجحان ہونا ہے، اور کچھ کالیں آپ نے ماشاءاللہ وہ ڈراپ کروا دی، کوئی سسٹم 3-4 تو کیونکہ یہ ادھر سے مطلب کال آئی ہے، میں نے شو ہوئی اور میں نے ایسے مطلب ڈراپ ہوئی۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ کوئی دور سے کال کر رہے ہوتے ہیں، یا مطلب 3-4 کالیں تو ویسے ڈراپ ہو گئی، تو وہ ان سے ہم نے عرض کیا کہ وہ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، کیونکہ نمبر ہمارے کنٹینیو جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں۔ تو قبلہ تو آپ اہمیت اس پہ، میڈیا کی اہمیت پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ جی میں وہ عرض کر رہا تھا کہ میڈیا یقینی طور پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت میڈیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بات سے بات بن جاتی ہے کہ یہ میڈیا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے نیوز چینلز کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ ایک طرف لگی ہوئی، ایک طرف مطلب انہوں نے اس کو جدھر چاہتے ہیں ذہن جو ہے وہ اب کوئی اور کام کرنے پہ، مطلب حتیٰ ہم بھی جاتے ہیں تو نیوز چینل کو جا کے ایک مرتبہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اب کیا حالات ہوا، کیا اب کیا ہوا، پھر مطلب دیر سے دیکھیں گے کہ پھر مطلب کیا، مطلب ہر گھنٹے کے بعد جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ، چونکہ ایک پاکستان سے وابستگی ہے، ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے وہاں کے حالات جو ہیں انہوں نے پوری قوم کو، یہ کیا ہے، یہ میڈیا ہے۔ اگر یہاں پہ میڈیا موجود نہ ہوتا تو ہمارے لوگوں کو پاکستان سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہوتے۔ پاکستان کے حالات وہاں پہ کیا ہیں، جہاں پہ اگر میڈیا جو ہے وہ نہ پہنچاتا تو ہم لوگ تو بالکل لا تعلق ہو گئے ہوتے۔ اسی طرح سے یہ جو مذہبی میڈیا ہے جس میں ہم مطلب قرآن حکیم تفسیر بیان کرتے ہیں، جس میں فقہ بیان کرتے ہیں، جس میں حدیث بیان کرتے ہیں، جس میں ہم اخلاقیات بیان کرتے ہیں، جس میں ہم خواتین کے پروگرام ہیں، اگر پروگراموں کو بھی جو ہے وہ ہم گننا چاہیں تو اتنے زیادہ پروگرام ہیں، جیسے وہ بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے کا پروگرام ہے، ویسے 24 گھنٹے کا نہیں ہے، مطلب 24 گھنٹے کا بھی ہمارا پروگرام نہیں ہے، ریپیٹ ہوتے ہیں پروگرام، اور پروگرام جو اس وقت چل رہا ہے وہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کو ہماری جو ہے وہ ایک فعالیت سمجھنا چاہیے تھا کہ اتنا زیادہ کوئی بھی ٹی وی جو ہے وہ لائیو پروگرام نہیں دیتا کہ جتنے لائیو پروگرام جو ہے وہ ہدایت ٹی وی، دنیا بھر کے ہر ٹی وی پہ رات بھر پوری ٹرانسمیشن ریپیٹ ہی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے بسا اوقات جو ہے وہ لائیو ہوتا ہے، تو یہ لوگ آتے ہیں تو مطلب اب یہ میرے بھائی کا کہنا کہ مطلب جو ہے وہ چہرے بدلے جائیں تو یہ تو کام مطلب نئے چہرے تو لائے جا سکتے ہیں، نئے چہرے تو لائے جا سکتے ہیں، لیکن مطلب جو یہاں پہ علماء موجود ہیں ظاہر ہے وہ علمی باتیں کرتے ہیں اور مطلب لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، فقہ بیان کرتے ہیں، تفسیر، تو وہ تو بہرحال رہیں گے۔ میڈیا کی اہمیت اپنے طور پہ مسلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہی ہے تو ہمارے مذہب کا تعارف جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک ریڈی ہے، بریک سے آئیں گے تو پھر اسی بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، تو ایک مختصر سی بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، واپسی پہ بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔